اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلو یار، میرا نام ڈاکٹر غلام فاروق ہے۔ میں ایڈلٹ کارڈیالوجسٹ ہوں تیمرگرہ میں۔ آج کل پاکستان میں کورونا کا بہت زیادہ تڑ لہر ہے، تو خدا کے لیے یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ پنجابیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، آپ سندھیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، جہاں کوئی مسلمان ہو، کیونکہ اصل میں جو صحت کے مسائل ہے یہ 80% جو کرونا ہے یا دل کا اٹیک ہے یا شوگر ہے یا کمر میں درد ہے یا جوڑ کے جو دردوں کی بیماری ہے، پلانا ڈپریشن خاص کر بہت زیادہ ہوا ہے پاکستان میں، سوچوں کی بیماری، ٹینشن، یاداشت کم ہونا، تو یہ سب انسانوں کی غلطی کی وجہ سے اس دنیا میں آیا ہے، دنیا میں جہاں بھی ہے، کیونکہ اصل میں تو قرآن اور حدیث میں سب کچھ موجود ہے، اس میں شفا ہے۔ اور دنیا میں سب سے پہلے علاج جب کیا تھا تو وہ ایک طبیب تھا جس کا نام ابن سینا تھا۔ یہ ایک میرا پیشنٹ ہے جس کو ہم نے چیک کیا تھا، 70 سال عمر ہے، اور اس کے 28/2/2015 میں ہم نے اس کا پہلے چیک اپ کیا تھا، اس کی ایپ جو ہے جو دل کا وہ ہے تو جسٹ 15% ہے۔ تو آج جو تاریخ ہے وہ ہے 31/3/2021، یعنی 2015 16 17 18 19 20 21، تقریباً ابھی اس کی عمر 76 سال ہے، اس وقت 70۔ یہ اس کی ہڈیاں ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کی یہ ہڈیاں ہیں، تھینکس گاڈ اس کو ابھی اسٹیوارائٹس نہیں، یعنی یہ ہڈیاں اس کے ساتھ نہیں لگی ہوئی، ٹھیک ہے، اور یہ مہرے بھی زبردست تھے۔ تو جب وہ شاید تیمرگنہ میں کہیں چیک اپ کے لیے آئے تھے مگر میں موجود نہیں تھا، تو اس لیے اس کا چیک اپ کسی اور جگہ ہوا تھا۔ تو میں آتا ہوں کیونکہ یہ کورونا کیا چیز ہے، وائرس کیا ہے، کیسے آیا ہے، کیسا کرتا ہے بیماریاں۔ تو اصل میں ابن سینا جو تھا پہلے طبیب تھا، جو سمرقند میں اس کا ٹریننگ ہوا، پھر قاہرہ چلا گیا۔ ذرا آپ یہ ویڈیو غور سے سنیں، اگر کوئی اپنے آپ کی ہڈیاں تباہ نہیں کرتے ہیں اور اپنے آپ میں خود بیماریاں نہیں پیدا کرتے تو اس باتوں پہ عمل کریں، کیونکہ ہمارے لوگ خود اپنے صحت کے مسائل کا ذمہ دار ہیں، اس میں ڈاکٹر کا کوئی رول نہیں ہے، اور نو اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی بیماریاں ہیں تو وہ تو قرآن میں شفا کا لفظ ہیں۔ تو جب ابن سینا پہلے طبیب تھا، تو پھر جب مصر میں جھگڑے زیادہ ہو گئی تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت بادشاہ کو کہا کہ مجھے اجازت دے، تو وہ نہیں دے رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنے بیساکھی کو، ہمسا کو اس دریا پہ مارے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستہ بنا دیا۔ جب اس نے وہ کراس کیا، فرعون کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ تو چلا گیا موسیٰ علیہ السلام، تو جب وہ پانی میں آنا تو وہ آدھی میں پہنچا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو دوبارہ حکم دیا کہ آپ اس کو غرق کریں، تو وہ فرعون تباہ ہوا، اور ابھی اس کا ڈھانچہ قاہرہ میں پڑا ہوا ہے۔ تو پھر جب بنی اسرائیل آ گئی تو وہ 6 لاکھ لشکر تھا، کیونکہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ دنیا میں پہلے جو علاج کیا ہے وہ ایک مسلمان طبیب نے کیا ہے، اور پھر کسی پٹھان نے کیا ہے۔ ذرا آپ غور سے سنیے کہ پٹھان نے کیسا سب یہ صحت کے مسائل کا حل نکالا ہے۔ تو وہ بنی اسرائیل ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے، تو وہ 12 فرقے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک چٹان پہ وہ اپنا ہمسا بیساکھی مار کے اسے پانی کے چشمے کہ آپ لوگ یہ پانی ہوگی، اب لڑنا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ جہاد کے لیے بھیجے۔ تو جب وہ ایک خاص مقام پہ پہنچے تو وہ کہ نہیں، یہاں جبارین قوم ہے، ہم جہاد نہیں کر سکتے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کیوں کہ یہاں یہ ہے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کہ یا اللہ میں نہیں کر سکتا ہوں، میں ہوں، میرا بھائی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ ابھی آپ چھوڑے، یہ 40 سال اس سینا میدان میں رہیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے 2 چیزوں کی ذمہ داری لیا ہے، ایک رزق اور دوسرا حفاظت۔ تو یہ تو انبیاء کی نسل سے تھے، تو اللہ تعالیٰ جب یہ دن کو گھومتے پھرتے تھے تو اس پہ سایہ آتا تھا، بادل آتے تھے، اور رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنا جنتی خوراک ان کے لیے مقرر کیا جس کو من سلوا کہتے ہیں۔
صورت بقرہ ہے، صورت اعراف بھی ہے۔ تو من ایک سفید شاد کی شکل میں تھی، تو وہ درختوں کے پتوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے تھے، جیسا کوئی برفباری ہو جائے اور پتوں کے ساتھ ہو۔ اور سلوا کوئی کہتے بٹیر تھے، کوئی کہتے پرندے تھے۔ تو یہ من جو تھا یہ بہت میٹھا تھا۔ تو جب وہ صبح کا ٹائم ہوتا تھا اور یہ کھاتے تھے، جب دیکھتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے تھے کہ یہ کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام اس کو فرماتے تھے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے خوراک ہے، یہ آپ کے آبا و اجداد نے نہیں کیا ہے۔ تو خیر اس میں وقت کے ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے دل میں لالچ آیا کہ یہ ہم جمع کیوں نہ کریں، کیونکہ کہیں یہ بند نہ ہو جائے آسمانی خوراک۔ تو جب اس نے منسلوا کو جمع کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت منسلوا کو بند کیا اور گوشت نے بدبو شروع کیا، کیونکہ اس وقت جو لوگ گوشت پکاتے تھے تو وہ بدبو نہیں کرتے تھے۔ تو میرے خیال میں ہم یہ پٹھان لوگ جو یہ بنی اسرائیل کے اولاد ہے، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہود کو کہا کہ اے یہود آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں مگر آپ بد خنزیر کے گوشت نہیں کھانا، اور جس پہ اللہ اکبر نہ ہو، اور آپ بہتا ہوا خون، اور وہ جانور نہ کھائے جو حلال ہے مگر اس پہ اللہ اکبر نہیں ہے۔ تو اس نے انکار کیا کہ نہیں ہم بد خنزیر، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ تورات میں چربی بن کیا اون کی۔ پھر میرا خیر قرآن کے الفاظ تو پوری صحیح نہیں ہے، میں معافی چاہتا ہوں، مگر پھر صورت انعام آیا کہ وَلَلَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومًا، کہ آپ چربی کھا سکتے ہیں مگر صرف وہ چربی جو پیٹھ یعنی کمر کے ساتھ لگا ہوا ہو اور انٹلیو کے ساتھ، یعنی you can eat only the fats which is attached to the backbone and entrails، یعنی وہ آپ وہ چربی کھا سکتے ہیں جو صرف ہڈیوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، پیٹ والے اور انٹلیو کے ساتھ۔ اس لیے جو مسلمان لوگ ہوتے ہیں تو وہ انٹلیاں نہیں کھاتے ہیں، وہ پھینک دیتے ہیں۔ ابھی دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ آپ گوشت نہ کھائیں، چربی نہ کھائیں، چاول نہ کھائیں۔ تو یہ میرے تو خیال میں 110% یہ قرآن صورت انعام کے خلاف ہے۔ پھر اصحاب کہف تھے، جب وہ دیقانوس سے تنگ آ گئی، کیونکہ دیقانوس ایک نان مسلم بادشاہ تھا، تو وہ اپنے لوگوں کو یعنی خود بخود اپنے بادشاہی میں شامل کرنا چاہتے تھے، اور جو اس کے حکم نہیں مانتا تھا اس کو پھانسی دیتے تھے۔ تو وہ بنی اصحاب کہف نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا کہ آپ یہ جگہ چھوڑ کے یہاں سے جائے۔ تو وہ ایک پہاڑ کی طرف چلے گئی اور ایک غار میں وہ پناہ لی۔ غار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لیا ہے، اور داؤد علیہ السلام نے طالوت کی وجہ سے، اور اصحاب کہف نے دیقانوس کی وجہ سے۔ تو وہ اصحاب کہف جس غار میں سو رہے تھے 309 سال شمسی اور 300 سال قمری، تو وہ غار کا ایک منہ شمال کی طرف تھا، دوسرے جنوب کی طرف۔ تو ان کے سرے شمال کی طرف تھی، اس کے پیرے جنوب کی طرف۔ تو یہ جب دائیں طرف ہوتا تھا تو سورج کی کرنیں بائیں طرف، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے سکن پر ڈائریکٹ سورج کی کرنیں نہیں ڈالتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شان تھا۔ قرآن کی مختلف تفاسیر ہے کہ اگر اس غار کا منہ مغرب کی طرف ہوتا اور اس پہ 9 سال اگر سکن پہ ڈائریکٹ یہ شعاع پڑتے تو یہ نہ بچ جاتے۔ اور پھر یہ ماس فلمن کا بین فن زار فن نار، یہ حدیث ہے، بخاری شریف ہے اور مسلم بھی ہے کہ جو مرد حضرات گھومتے پھرتے ہیں تو ٹہنے والا حصہ آپ ظاہر رکھے۔ تو پھر وہ 1861 کا ایک ٹائم تھا جب یونان کے مسلمان لوگ جو تھے تو اپنے جو چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے اس کی یہ پنڈلیاں خالی کرتے تھے اور یہ دھوپ میں بٹھاتے تھے، جس کو ہیلیو تھراپی کہتا تھا۔ حالانکہ دنیا میں 2 لوگوں نے سن لائٹ یعنی سن کی عبادت کیا ہے، سورج کی، ایک ہندو لوگ اور دوسرا کرسچن۔ تو پھر جب وہ ایک 2021 ہوا 1921، تو 1921 میں کیونکہ دل کا اٹیک بھی ہوا ہے، 1930 سے پہلے نہیں تھی اتنے دل کا اٹیک، تو یہ 1921 تھا۔ تو ایک انگریز نے وہ دیا چوہوں کو یعنی چوہوں جو چوہے ہیں ریڈز، اس کو بٹر دیا تو وہ چوہے کی نظر بھی صحیح ہو گئی اور وہ طاقتور بھی ہو گئی۔ تو اس انگریز نے اس کو لیبل کیا کہ اس بٹر مکھن میں فیٹ سالوبل
विटामिन ए है। जब उसने वो दोबारा उन मक्खन को गर्म किया और दोबारा कूल किया, यानी उसको बबल किया, दोबारा ठंडा किया और फिर दिया, जब उसने वो चूहों को दोबारा दिया तो उसकी नज़र चली गई और वो ताकत तो रह गई, उसमें ताकत बाकी। तो उसने कहा कि इसमें सब्सटेंस डी है, एक डी का नाम दिया। फिर उसी साल दूसरा वेटरनरी डॉक्टर था, तो उसने बकरों को लिया, तो 3 ग्रुप में डिवाइड किया। तो एक ग्रुप बकरों को वो ज्वार का फसल देते थे, दूसरे को ओट और तीसरे को गंदम। तो जो बकरों को वो ज्वार का फसल देते थे और धूप में बैठाते थे तो उसका उम्र भी ज़्यादा ताकतवर भी थी, और जो जौ का फसल काटते थे और धूप में लटाते थे उस बकरों को तो उसकी उम्र दरमियाना, और जो बकरे गंदम खाते थे और धूप में तो उसके सबसे कमज़ोर और जल्द मर जाती थी। इसलिए ये जो वीट है गंदम, इसलिए इसको अमेरिकन खुराक कहते हैं, सबसे कमज़ोर खुराक है। तो फिर जब 1932 हुआ, 1932, तो एक दूसरा अंग्रेज़ आया वुल्फ इंडास, तो उसने दोबारा वो मैककोलन के तजर्बे को दोबारा शुरू किया। तो उसने वही मक्खन इसको शुरू किया ये चूहों को, और धूप में बैठाते थे तो वो सही हो जाती थी। तो इस अंग्रेज़ ने लेबल किया कि इसमें सनशाइन विटामिन है और बोन विटामिन है, यानी जो मक्खन देता था और धूप में बैठाते थे। तो उसने कहा कि यार इसमें सनशाइन विटामिन, बोन विटामिन है। तो फिर लोगों ने भी ऐसा शुरू किया कि वो धूप में बैठते थे, अपनी पंडलियों और स्किन को ज़ाहिर करते थे और मक्खन खाते थे। तो फिर जब वो सही होते थे तो उसको स्मार्ट विटामिन का नाम दिया, स्मार्ट विटामिन। फिर जब ये 2005 में इसको स्मार्ट विटामिन, बोन विटामिन, सनशाइन विटामिन नाम ख़त्म किया, इसको सीकोस्टीराइड्स का नाम दिया कि भाई ये सीकोस्टीराइड हार्मोन है, ये विटामिन नहीं है, क्योंकि विटामिन बॉडी में कम होता है और हार्मोन ज़्यादा होता है। तो उसने कहा कि ये सीकोस्टीराइड हार्मोन है कि हड्डियाँ तो बना देते हैं मगर बॉडी में ऐसी सेल नहीं है जिसके ऊपर इसके लिए कोई रिसेप्टर नहीं है। फिर ये अंग्रेज़ों में 2-3 बीमारियाँ थी 272 साल पहले। एक रिकेट्स, RICKET रिकेट्स, और दूसरा पोलियो और तीसरा टीबी। तो इस 3 सेहत की ये जो बीमारियां हैं तो इसको अंग्रेज़ लोग कहते थे कि ये डार्कनेस डिजीज़ है। हालांकि ये तो ग्लेसन था कि जब उसने 1652 में ये रिकेट्स ये मालूम किया तो उसने बहुत कोशिश किया कि वजह क्या है, मगर उसको पता नहीं चला। तो उसने कहा कि ये सारसेट का है और समरसेट। उसने आखिर उसको इंग्लिश डिजीज़ का नाम दिया, इंग्लिश डिजीज़, कि ये अंग्रेज़ों की बीमारी है। ये जो रिकेट्स के बच्चे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि वो पंजाबी बच्चे भी हैं, सिंधी भी है, पठान भी है, तो ये जो रिकेट्स के बच्चे हैं तो ये रिकेट्स RICKET इस रिकेट्स, तो इसको किसी शाबाश कोई पठान उसने उसको ज़बरदस्त नाम दिया है सालों से कि ये कमज़ोर बच्चा है और दूसरा इस पे साया हुआ है यानी सोरे पे सवेरे। यानी उस पठान का मतलब ये था कि भाई इस बच्चे की जो पंडियाँ हैं और स्किन है, इसको ये साए से बचाए और अल्लाह की धूप में बिठाए और मक्खन दे दो। तो दुनिया में जितना तहकीक है कि जो ख़वातीन में, क्योंकि मैं एक दिल का डॉक्टर हूँ, मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ कि दिल के अटैक कैसे आते हैं, पालज कैसे आते हैं, कोरोना कैसे आते हैं और डिप्रेशन कैसे आते हैं, तो और शुगर और जोड़ों के दर्द। तो जो ख़वातीन में हड्डियों के विटामिन की कमी हो पूरी दुनिया में, तो 80% ख़वातीन के बच्चे अस्पतालों में पैदा होते हैं, और जिन ख़वातीन में हड्डियों के विटामिन पूरा हो तो 400 गुना चांस होता है कि बच्चा घर में। तो इंसान घर में पैदा हो, अस्पताल में पैदा हो, जहाँ दुनिया में भी हो, मैं पूरी दुनिया के लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारा क्लिनिक एक रिसर्च सेंटर है पूरी दुनिया के लिए। तो माँ के दूध में 2 चीज़ें जो बच्चे की ज़रूरत पूरा नहीं कर सकते, एक हड्डियों के विटामिन और दूसरा मैग्नीशियम। तो बच्चे के गोश्त में 2 लाख यूनिट एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है, ज़रूरी 100 रुपये पे होता है। फिर रोज़ाना 8 से लेकर 1000 यूनिट हार्मोन विटामिन, या हर 20 दिन में 2 लाख। फिर जब 5 महीने पे बच्चा पहुँचे
تو پھر دنیا میں ایک تنظیم ہے انٹرنیشنل لائٹ ایسوسیشن کہ اس بچے کے جو پیروں والا حصہ ہے 5 انچ کہ یہ 5 منٹ دھوپ میں روزانہ آپ شعاع کرنوں کے لیے خالی چھوڑنا ہے 15 مہینے تک. پھر 15 مہینے کے بعد 10 انچ سکن نیچے پنڈلی والا بچے کا 10 منٹ تک روزانہ. جب 3 سال سے 80 سال تک ہو جائیں تو وہ تو کو باہر نان مسلم ہے تو مگر میرے طرف سے بچے ہوں بڑے ہوں تو اس کی اپنے بازو کی سکن اور پنڈلیو گھر میں خاص کر خواتین کے لیے تو اس کم از کم 40 منٹ ہفتے میں 3 بار اور یا روزانہ کم از کم 20 منٹ کہ اس پہ روزانہ اللہ کی دھوپ یعنی سورج کی کرنیں پڑے. تو ابھی آ جائے کہ جب یہ سن لائٹ آتا ہے تو اس سے کیا پیدا ہوتا ہے. تو یہ سن لائٹ جب آتا ہے تو سن لائٹ میں الٹرا وائلٹ ریز ہوتے ہیں. ایک اے ریز ہے ایک بی ہے ایک سی ہے. تو اے ریز کو ایوائڈ کرنا چاہیے اس کی فریکوینسی بہت زیادہ ہے وہ صبح کے ٹائم ہوتا ہے اور عصر کی. اور سی کنٹروورشیل ہے اس کا ابھی تک پتہ نہیں ہے. کوئی لوگ کہتے ہیں کہ اوزون لیئر جذب کرتا ہے کوئی کہتے کارنیا. اور بی ریز جو ہیں وہ بیسٹ ہے اس کا 290 فریکوینسی ہے. تو جب یہ بی ریز سکن پر ڈائریکٹ پڑے سکن پر جس پہ کپڑا نہ ہو تو اس سکن میں 7 ڈی ہائیڈرو کولیسٹرول ہوتا ہے. تو اس پہ جب یہ سن لائٹ پڑے تو اس میں سکن سے پری وٹامن D3 سکن میں بن جاتے ہیں. یہ انگریزوں کو یاد نہیں ہے. ایک چھوٹا سا پوائنٹ وہ مس کر رہے ہیں کیونکہ اس نے جو چوہوں کو مکھن دیا تو اس کو ابھی وہ یاد بھی نہیں ہے کیونکہ پوری دنیا میں دل کی اٹیک فالج اور سٹروک یہ کبھی دردوں سے پہلے نہیں آتے. بہت کم کنڈیشن ہے جو ہائپر وسکاسٹی سنڈروم ہے یا انیمیا وہ الگ انوملس کورونری آرٹری ہے. تو پھر یہ سکن سے یہ پری وٹامن D3 جگر میں پہنچ کے وہاں اس پہ ہائیڈرو آکسیلیشن ہوتا ہے اور یہ D2 میں چینج ہو جاتے ہیں اور پھر یہ گردوں میں پہنچ کے وہاں اس پہ آخری ایک عمل ہو جاتا ہے جس کو سیکنڈ ہائیڈرو آکسیلیشن کہتا ہے اور اس سے ہارمون D بنتا ہے. تو ہارمون D کی ابھی فنکشن پہ ہم آتے ہیں اس کا باڈی میں کیا کام ہے. مگر آپ سکن پر اگر آپ دھوپ نہ ڈالیں اور یہ 7 ڈائی ہائیڈرو کولیسٹرول اس میں چینج نہ ہو جائے دھوپ کی وجہ سے تو یہ باڈی میں کولیسٹرول کو زیادہ ہو جاتا ہے اور دنیا میں وزن زیادہ ہو جاتا ہے اور دل کے اٹیک اور سٹروک پیریپرو واسکولر ڈیزیز یہ خاص کر پری میچور یعنی 70-80 سال سے پہلے تو اٹیک نہیں ہونا چاہیے. جب یہ ہارمون D بن جاتے ہیں تو ان تھریوں میں 3 کام کرتے ہیں. یہ کیلشیم جذب کرتے ہیں ہڈیوں کے لیے اور دانتوں کے لیے اور بدن کے ہر خلیہ کے لیے یعنی ہر سیل کے لیے. دوسرا جو اس کے فنکشن ہے جو انگریز کو یاد بھی نہیں ہے کہ ہڈیوں کے وٹامن ایک تو اس نے کیلشیم جذب کیا ہڈیوں کے لیے دانتوں کے لیے اور بدن کے سیل کے لیے. دوسرا جو ہے وہ میگنیشیم کو جذب کرتا ہے. تو میگنیشیم جب بچوں میں کم ہو جاتے ہیں تو اس کے پسینے آتے ہیں وہ اٹیزم کے شکار ہوتے ہیں اور اس کے نرس انڈر ڈیولپ مسل تو وہ باتیں نہیں کر سکتے اور وہ ضد کرتے ہیں اور اس کو خوف آتے ہیں پوبیا. اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جب تھوڑا بڑھ جائے تو اس کے کانوں میں ویسٹیبولر نرز ہوتے ہیں تو وہ کمزور ہو کے اس کو چکر آتے ہیں گر جاتے ہیں. اور بڑے لوگوں میں جو ہیں اس میں مسل کافی کمزور ہو جاتے ہیں اور پٹھے کافی کمزور ہو جاتے ہیں کیونکہ میگنیشیم جذب کرتے ہیں. تو میگنیشیم کے فنکشن میں آپ کو بتاتا ہوں. تو جب ہڈیاں پٹھے کمزور ہو جائیں تو ویسٹیبولر نر ہے وہ بھی کمزور چکر آتا ہے. کوکلیئر نر کمزور ہے کہ سننا کم ہو جاتا ہے. ڈپریشن سوچتے ہیں انگزائٹی ایبت کرتے غصے کرتے اور پسینے زیادہ آتے ہیں دل کا دھڑکن زیادہ ہو جاتے ہیں خوف آتا ہے بال سفید ہو جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں. اگر کوئی یہ ویڈیو سنتے ہیں تو 2000 پہلے سے میں تقریباً 30 سال ان سائڈ میں نے جاب کیا ہے کراچی میں اس لیے میرے بال نہیں ہیں. اور یاداشت کمزور ہو جاتے نیند کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں سر درد شروع ہو جاتے ہیں منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتے ہیں پسینے آتے ہیں اور پیروں سولز اور پامز میں جلن آتا ہے اور قبض ہوتے ہیں بھوک ختم ہو جاتے ہیں. لاس آف سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے یعنی بندہ صحیح کام کر کے اس پہ پھر بھی شک آتا ہے کہ میں نے صحیح کام نہیں کیا ہے اور اس پہ ثقالت آتا ہے. ثقالت کا یہ مطلب ہے کہ انیبل ٹو کوپ اسٹریسفل کنڈیشن یعنی وہ ٹینشن کے ماحول میں بیٹھ نہیں سکتا ہے اور وہ سوسائڈ کرتا ہے خودکشی کرتا ہے یا ہوموسائڈ کرتے ہیں دوسروں کو مارتے ہیں. کچھ لوگ ڈیمینشیا کے شکار ہوتے ہیں اس کی بہت زیادہ یاداشت کم ہو جاتی ہے. کچھ لوگ مینیا کے شکار ہوتے ہیں جس کو اسپتالوں میں کرنٹ دیتے ہیں. تیسرا جو چیز ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے دنیا کے لیے جب ہڈیوں کے وٹامن کم ہو جائے تو باڈی میں زنک کا استعمال نہیں ہو جاتا ہے. تو
تو جب باڈی میں زنک کا استعمال پراپر نہیں ہو جاتا ہے تو انسانی جسم کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے، امیونٹی، یعنی وہ طاقت جو جراثیموں کا مقابلہ کرے. تو اس لیے دنیا میں کرونا ہے، ٹی بی، استما، تھروٹ انفیکشن، رومیٹک ڈیزیز اور مختلف قسم کی الرجیز. کیونکہ یہ سکن پر جب آپ دھوپ پڑ جائے تو اس سے دو چیزیں اور بھی ہوتے ہیں. کیونکہ جب سکن پر آپ دھوپ پڑے ڈائریکٹ تو یہ سکن میں دو چیزیں اور بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. ایک کو لیتیسیڈین کہتا ہے اور دوسرے لیمفوسائٹ زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی مین کلر ہے اگینسٹ آرگینزم، یعنی یہ بھی جراثیموں کو کل کرتا ہے. تو قوت مدافعت کمزور کی دنیا میں کرونا ہوتا ہے. اور الرجیز، دمے کی بیماری، مختلف قسم الرجی، سکن کی خارشیں، اور آٹو امیون سسٹم اس کو کہتا ہے، دوسرا سسٹم باڈی میں یہ سسٹم زیادہ ہو جاتا ہے. تو کولون کینسر ہوتا ہے پخانے کا، پروسٹیٹ کینسر ہوتا ہے، پپڑوں کا کینسر ہوتا ہے، رسولی ہوتا ہے، اور سوریسس ہوتا ہے، اور ویٹیلاگ، اور ڈائبٹیز ملائٹس جس کو شوگر کہتا ہے. ابھی اگر ہڈیوں کے وٹامن کم ہو جائیں تو بدن کے لیے تو کیلشیم چاہیے، ہڈیوں کے لیے، دانتوں کے لیے، اور بدن کے سیل کے لیے. تو اگر آپ سکن دھوپ میں ظاہر کرتے ہیں مگر اگر آپ میں کولیسٹرول کم ہے تو پھر بھی نہیں بنتا ہے، اور اگر آپ دھوپ میں نہیں بیٹھتے ہیں تو پھر بھی کم، تو پھر باڈی میں پیراتائرائڈ ہارمون انکریز ہو جاتا ہے. اس پیراتائرائڈ ہارمون کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ریٹ وچ از ایٹنگ دا روٹس آف دا ٹری، یا تھف آف دا بونز، یعنی وہ چوہا جو درختوں کی جڑ کاٹتے ہیں، اور یا ہڈیوں کا چور. تو یہ پھر ہڈیوں سے کیلشیم کو نکال کے بدن کی ضرورت پورا کرے، صرف ہڈیوں اور دانتوں کے علاوہ، کیونکہ وہ تو ہڈیوں سے کیلشیم نکالتے ہیں کہ بدن کی ضرورت پورا کرے. تو ہڈیاں کمزور ہو جاتے ہیں تو بچوں کو ریکٹس بیماری ہوتے ہیں، جیسا پاکستان میں اس کو ڈسیبل بچے کہتے ہیں کہ یہ ڈسیبل ہے، اس نے سانس نہیں لیا ہے، اس کے پٹے کمزور ہے، یہ معذور بچہ ہے. کیونکہ اس نے پوری یورپ کا بیڑا غرق کیا تھا. اور یہ جو کمر ہے اس میں مہرے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہڈیاں ہیں، تو وہ کمزور ہو کے کمر کے درد شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ جوڑوں کی ہڈیاں ہیں تو وہ کمزور ہو کے جوڑوں کے درد شروع ہو جاتے ہیں، اور دانت خراب ہو جاتے ہیں. اور کانوں میں چھوٹے چھوٹے آسیکلز ہڈیاں ہیں، وہ کمزور ہو کے پاکستانیوں کا بہت پہلے سننا کم ہو جاتا ہے. اگر 16 سال تک کوئی وٹامن ڈی کم رہ جائے تو اسے قد کم رہ جاتے ہیں، قد زیادہ نہیں ہو جاتا ہے. پھر جب پیراتائرائڈ ہارمون زیادہ رہیں ہڈیوں کے وٹامن کی کمی کی وجہ سے تو رینل ٹیبیول کیلشیم ایکسکریشن انکریزز لیڈ ٹو رینل سٹون، یعنی جو کیلشیم ہم منہ سے کھاتے ہیں تو ہڈیوں کے وٹامن جب کم ہوں تو وہ جذب نہیں ہو جاتے ہیں، اور جو گردوں میں سے اگر تو پھر یہ جب پیراتائرائڈ ہارمون زیادہ رہیں ہڈیوں کے وٹامن کی کمی کی وجہ سے تو گردوں سے کیلشیم زیادہ نکلتے ہیں، تو دنیا میں گردوں میں پتھری ہوتے ہیں، اور ان تھریو سے جو ہم کیلشیم کھاتے ہیں تو ہڈیوں کی جب وٹامن کم ہو تو وہ جذب نہیں ہو جاتے. تو اس لیے پیراتائرائڈ ہارمون کی زیادتی کی وجہ سے یہ چیز ہوتا ہے. جو جوڑوں کے درد، کمر کے درد، پوری باڈی کا درد، جسم میں درد، دانتوں کا خراب ہونا، اور قد کم رہ جانا ہے. تو پھر جب انسان جہاں بھی ہو پوری دنیا میں تو جب وہ 16 سال پہ پہنچ جائے تو پھر ہڈیوں کا کمزوری شروع ہو جاتے، بون ڈینسٹی اس کو کہتے ہیں. تو 1% ہڈیاں کمزور ہو جاتے ہیں مرد حضرات میں، اور 20% اور 6 گنا خواتین میں. جب 30 سال پہ بندہ کوئی پہنچے، سندھی ہو، میرے جو بھی ہو، تو 12% ہڈیوں کی مضبوطی ختم ہو جاتی ہے مرد حضرات میں، اور 12 سے لے کر 26% خواتین میں بون ڈینسٹی ہڈیوں کی مضبوطی ہے. یعنی اس کا مثال یہ ہوتا ہے کہ جو درخت ہوتے ہیں اور اس کے نیچے ایک درخت رہ جائے تو وہ کبھی نہ موٹا ہو جاتا ہے اور اس کی ہائٹ زیادہ ہو جاتا ہے. پھر جب خواتین 50 سال پہ پہنچے یا پوسٹ مینوپازل ہو جائے، اور مرد حضرات 50 سے 60 سال پہ پہنچے تو اس کو اسٹیوپوروسس شروع ہو جاتا ہے. یہ تو نارمل چیز ہے. اچھا، کچھ اور ادویات ہیں جو بون کا بیڑا غرق کرتے ہیں. ایک پی پی آئی ہے، پروٹون پمپ انہیبیٹر، وارفرین، اور اسٹیرائڈز، اور یہ جو انٹاسیڈز ہے، کیونکہ وہ جو انٹلیو کا میڈیا ہے تو اس کو الکلائن بناتا ہے، تو وہاں سے کیلشیم جذب نہیں ہو جاتے، تو اس لیے ہڈیاں خراب ہو جاتے ہیں. پھر پوری دنیا میں جہاں ہڈیوں کے وٹامن زیادہ ہو جائے تو پوری دنیا کا ریکمنڈیشن ہے کہ آپ ان کو اسٹیرائڈ دیں.
ہمارے پاکستان میں بدقسمتی ہیں، کیونکہ میں تو پوری پاکستان سے مریض یہاں آتے ہیں، افغانستان سے بھی آتے ہیں، باہر سے بھی آتے ہیں، کہ یہاں ہمارے لوگ اسٹیرائڈ دیتے ہیں، جیسے ڈیلٹا کارٹل ہے، ڈیپومیڈرول ہے، ڈیکاڈران ہے، بیٹنلان ہے، وہ ہڈیوں کے درد کے لیے دیتے ہیں، یا زکام کے لیے دیتے ہیں، یا یہ الرجی کے لیے دیتے ہیں. تو یہ تو تھوڑا اس کا علاج ہے. تو پاکستان میں جیسا 30% ہڈیوں کے وٹامن صرف پنجاب میں لوگوں میں ہیں جو ریسرچ ہوا ہے، اور 20% کراچی کے لوگوں میں پورا ہے، اور اس صوبے میں تو 2.5% لوگوں میں. تو آپ لوگ خدا کے لیے کرونا کی خاطر آپ ایک کام کریں کہ آپ 5 انجیکشن کسی بھی کمپنی کا ہو، میرا کسی کمپنی سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ جو بھی کمپنی ہے جیسا میں آپ کو بتا بھی دوں، اب ڈی ہے کراچی والا ہے، ڈیکس 3 ہے کراچی والا ہے، ڈی ہے کراچی والا ہے، ڈیٹریس ہے کراچی والا ہے، ڈیفاریو ہے کراچی والا ہے. میرا کون سی کمپنی سے تعلق ہے جب میں نام لے رہا ہوں؟ تو آپ 4 انجیکشن لے لیں، اور 1 انجیکشن 1 گلاس پانی میں ڈالیں، اور 4 دن میں پئیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر 4 دن کے بعد آپ اپنے جو پنڈلیوں کا اسکن ہے وہ کم از کم ہفتے میں 3 بار ڈائریکٹ کہ اس پہ دھوپ کی شعاع پڑے، مگر ایسی دھوپ ہوں جہاں اس میں گرد و غبار نہ ہو اور اس میں ہوا نہ ہو. کیونکہ جب آپ دھوپ میں بیٹھتے ہیں اور آپ ہڈیوں کے وٹامن بھی ساتھ کھاتے ہیں تو پھر یہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور ٹاکسیسٹی کرتے ہیں، اور انسان خطرناک مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، جیسا سر میں رگوں کا پھٹنا یا گردوں کا خراب ہونا. یہ جو ابھی تک دنیا میں کسی سائنسدان کو پتہ نہیں ہے، مگر اگر آپ قدرتی وٹامن ڈی کھاتے ہیں جیسا انڈے ہیں، ٹماٹر ہیں، دودھ ہے، دودھ، مکھن اور اورنج جوسز اور مچھلی، اور اگر آپ دودھ میں بیٹھتے ہیں تو پھر زیادہ نہیں ہو جاتے ہیں. اور ہڈیوں کے وٹامن جسم کے لیے کم از کم 75 ہونا چاہیے ہڈیوں کے لیے، اور 80 سے لے کر 90 ہونا چاہیے قوت مدافعت کے لیے. اور اگر 105 سے کم ہو جاتے ہیں تو دنیا میں جو تحقیق ہے کہ 34 سال زندگی بھی کم ہو جاتی ہیں. اور یہ ہڈیوں کے وٹامن ہر 14 دن میں 50% کم ہو جاتے ہیں. تو دنیا میں کسی ایسی بیماریوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہوں. میں پورے سائنسدانوں کے خلاف ہوں کہ وہ بیماریاں جو اللہ تعالیٰ کی دھوپ سورج کی جلد پر نہ ڈالنے کی وجہ سے دنیا میں صدیوں سے موجود ہے، یعنی وہ صحت کے مسائل، وہ بیماریاں جو جلد پر اللہ تعالیٰ کی سورج کی شعاع نہ ڈالنے کی وجہ سے دنیا میں صدیوں سے موجود ہے. میں ان کی وہ بیماریاں مانگتی ہوں جو اللہ کی طرف سے ہوں، جیسے دل میں کوئی سوراخ ہے، والے خراب ہے، ہر سسٹم میں قدرتی جو بیماریاں ہیں، اور دوسرے عمر کے ساتھ. تو یہ پاکستان کا کرٹیکل ایشو ہے، کیونکہ ہمارا ملک ایک اسلامی ملک ہے اور مسلمان ملک ہے، اور ہمارے ساتھ وائٹ پاسپورٹس ہیں جو اس کی بھی بیماری ہے خارش. اگر اس کے آپ وہ کرے 3 دن آپ اس میں نہائے، جیسے ایک چترال میں، ایک منگا پیر میں، تو اس کا بھی علاج فری ہے. تو انشاءاللہ میرا امید ہے کہ اگر یہ ویڈیو کسی آفیشل کو پہنچ جائے، اور یہ کرونا کی خاطر خدا کے لیے، کیونکہ کرونا کے لیے دیکھو آپ لوگوں نے کتنا کوششیں کی، عوام نے بھی، گورنمنٹ نے لاکھوں روپے خرچ کیا. تو آپ میرے ایک بات بھی سمپل عمل کریں، اور یہ ویڈیو آپ پنجابیوں تک بھی پہنچائیں کہ آپ اپنے پنڈلیوں اور سکن پر دھوپ ڈالنا شروع کریں، اور مکھن سب کچھ حلال کھانا ہے، کوئی پرہیز نہیں کرنا ہے. کس چیز کا پرہیز کرنا ہے؟ مکھن بھی کھانا ہے. تو ابھی آپ خود سوچیں کہ پاکستان میں جب ٹریکٹر کا رواج نہیں تھا تو لوگ کیا کھاتے تھے، کہاں بیٹھتے تھے، اور جو گھروں میں واشنگ مشین نہیں تھی تو خواتین کہاں کپڑے دھوتے تھے، اور پاکستان میں جب موبائل نہیں تھا اور یہ بائک نہیں تھی تو لوگ کہاں گھومتے پھرتے تھے. مگر اس لیے یہ دنیا گندہ ہوا ہے انسانوں کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں نا کہ ارتھ از کنٹیمینیٹڈ جسٹ ڈیو ٹو ہیومن بینگس، بیکاز ڈیو ٹو ویکلس اینڈ ویکلس اینڈ ہائی بلڈنگس اینڈ ویکلس، یعنی لائف سٹائل دنیا کا چینج ہوا ہے، انسائڈ جاب ہوا ہے. تو لوگ بلیو می کہ کل مجھے تھوڑا سا فلو ہوا تھا، کیونکہ میں تو اپنے وٹامن ڈی کو کبھی کم نہیں رکھتا ہوں،
کیونکہ 48 سے اگر کم ہو جائے تو پھر تو پیراتھائرائڈ ہارمون زیادہ ہو کے تو پھر وہ تو ہڈیوں سے کیلشیم نکالتے ہیں. تو میں نے رات کو ایک خود بھی انجیکشن بھی پیا ہے. تو میں نے کیونکہ میں ہر سال میں خود اپنے لیے کرتا ہوں. تو یہ میرا ٹیسٹ ہے، یہ آج کا ہے 31/3/2021 کا. یہ میرا کوئی جعلی ٹیسٹ نہیں ہے، کیونکہ مجھ میں دیکھ کے میں ہر قسم کے گوشت بھی کھاتا ہوں حلال. جیسے کل پرسوں ایک ہفتہ پہلے ہم سوات میں گئے تھے، کیونکہ 2 کلو گوشت تو کھانا چاہیے روزانہ اگر کوئی 10 کلومیٹر دوڑنا کرے. تو یہ میرا شوگر ہے 75، میرا عمر بھی 53 سال ہے، اور مجھ میں ایچ پائلورائی ریئیکٹیو ہے. کیونکہ یہ میں مانتا ہوں کہ یہ کافی سالوں سے ہمارے پورے گھر میں ہے، کیونکہ یہ پاکستان میں 90% لوگوں میں یہ جراثیم ہیں. جو لوگوں پانی کی نلکیوں کے یعنی جو کنویں کو پانی پیتے ہیں تو اس میں نہیں ہوتا ہے، مگر جو نلکوں کے پانی پیتے ہیں تو 100 میں سے 80% لوگوں کے. تو اس کے لیے میں نے خود بھی کوشش نہیں کیا ہے، میں نے دوائی بھی کہا ہے، مگر یہ جراثیم بڑا خطرناک ہے. کیونکہ یہ ایچ پائلورائی، کلیمیڈیا اور ایچ انفلوئنزا یہ انڈوٹاکسین کو ریلیز کرتا ہے، اور جب وہ کرونی آرٹری میں رگوں میں پہنچ کے وہاں پلیک ہوتا ہے تو اس کو ڈیسٹیبلائز کر کے وہ ایکیوٹ کورونری سنڈروم اٹیک بھی کر سکتا ہے. اور اگر یہ 25 سال تک رہ جائے تو یہ معدے کا کینسر بھی کر سکتے ہیں. دوسرے اگر یہ خواتین میں ہو تو اس کے خلاف جو اینٹی باڈی بنتا ہے، خواتین میں اگر یہ جراثیم ہو تو اس کے خلاف باڈی میں اینٹی باڈی بنتا ہے. تو اس اینٹی باڈی کا شکل جو ہے وہ سپرم جیسے ہیں، تو ان خواتین کے بچے بھی پیدا نہیں ہوتے ہیں. اور پوری دنیا کی ایک تحقیق ہے کہ ہڈیوں کا وٹامن جب کم ہو تو 42% لوگوں کے بچے بھی پیدا نہیں ہو جاتے ہیں. اور جو لیبائڈو بھی کم کرتا ہے، کیونکہ جب ہڈیوں کے وٹامن کم ہو جاتے ہیں تو باڈی میں ٹیسٹوسٹیرون لیول بہت کم ہو جاتے ہیں، اس لیے ڈیکریز لیبائڈو کے شکار ہوتے ہیں لوگ، حکیموں کی دوائی کھاتے ہیں. تو مجھ میں آپ دیکھیے یورک ایسڈ میرا 6.5 ہے، بلڈ یوریا میرا 35 ہے، اور سیرم کریٹینین 85 ہے، اور یہ ایل ڈی ایل میرا 105 ہے، ایچ ڈی ایل میرا 30 ہے، ٹرائیگلائسرائڈ میرا 9 ہے، کولیسٹرول میرا 145 ہے. ٹھیک ہے، میں بہت کھاتا ہوں، اور میرا بون وٹامن جو ہے وہ 69.81 ہے. ٹھیک ہے، میں ہر سال میں 2 دفعہ خود کرتا ہوں، کیونکہ یہ اس لیے میرا کولیسٹرول زیادہ تو نہیں ہے، کیونکہ یہ تو کل میں نے ایک انجیکشن پیا ہے جیسا اپڈی تھا، تو وہ 8 وٹامن ڈی زیادہ کرتا ہے. مگر مجھے شک تھا، میں نے میرے ساتھ جو اسسٹنٹ ہیں وہ بہت قابل لوگ ہیں، تو میں نے کہا کہ یار مجھے زکام ہوا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ میرا وٹامن ڈی 80 سے کم ہوگا. تو جب یہ 80 سے کم ہو جاتے ہیں تو پاکستان میں لوگ کھانسی کرتے ہیں. تو اس لیے اس کا یہ ہے کہ پاکستان تب ترقی کرے گا جب اس ملک میں لوگ ٹخ ٹخ نہ کرے گی، جب جس ملک میں کھانسی نہ ہو. یہ ملک تب ترقی کرے گا جب اس ملک میں لوگ یہ درخت کاٹ کر کے روڈ پہ دھوپ میں چلنا شروع کرے، تب یہ ملک مالدار ہو جائے گا. اس ملک کے نہ کوئی لیڈر ذمہ دار ہے، نہ کوئی سیکیورٹی ادارے رسپانسبل ہے، نہ کوئی علماء. We are all responsible for the development of this country, because we are born in this country and we should be born in this country and we should be buried in this country, because there is very special quotes from some Muslim conquest during war the parents buried the sons, but during peace the sons buried the parents. So who is responsible for the health problems? I belong to all the parties which is working for the benefit of the Pakistan. But from my side, اگر کسی کو کوئی ہیلتھ کا مسئلہ ہے تو میرے طرف سے آپ کے لیے کہ آپ 4 انجیکشن بون وٹامن پیے 4 دن میں، پھر اس کے بعد 5ویں دن آپ اپنی پنڈلیوں اور بازو کے سکن اپنے گھر میں اللہ کی دھوپ کے لیے خالی چھوڑنا ہے اور سب چیزیں کھانا ہے. تو اس کے لیے کوئی ڈاکٹر ذمہ دار ہے؟ کسی ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہے؟ کسی ڈاکٹر نے سندھ میں آپ کو کہا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں؟ کسی ڈاکٹر نے پنجاب میں کہا ہے؟ کسی ڈاکٹر نے بلوچستان میں آپ کو کہا ہے؟ کسی ڈاکٹر نے صوبہ سرحد میں آپ کو کہا ہے؟ میرے طرف سے. ٹھیک ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ 9 مہینے میں کیا ہو جاتا ہے. اور یہ جو ریکٹس کے بچے ہیں جس کو معذور بچے کہتے ہیں، یہ کون سا معذور کون سی بیماری ہے؟ اور دماغ کمزور ہے، بچے گھوم نہیں پھر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں دماغ کمزور ہے، وہ باتیں بھی کر سکتے ہیں، پسینے باتیں، اور آپ لوگوں نے رشتہ کیا اور پٹے خراب. تو جن لوگوں کی دماغ خراب ہے یا جن لوگوں کی دماغ صحیح ہے تو وہ تو بھی گھوم پھر نہیں سکتے، کیونکہ یہ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ دل کا اٹیک کیوں آتا ہے، کمر کا درد کیوں آتا ہے، جوڑوں کے درد کیوں آتے ہیں، قد کم کیوں رہ جاتے ہیں، پسینے کیوں آتے ہیں،
ٹینشن کیوں کم ہو جائے. ٹینشن کیوں آتا ہے, ڈپریشن کیوں آتا ہے, وجہ کیا ہے, شوگر کیوں آتا ہے, زکام کیوں آتا ہے, کرونا کیوں آتا ہے, کہ اس کے لیے کوئی وجہ نہیں. ہر بیماری کا اگر نام ہے تو اس بیماری کا نام یاد رکھنا چاہیے اور اس کے لیے وجہ کہ یہ بیماری کیوں آیا ہے, کیوں ختم نہیں ہو رہا ہے. دس از دا ریزن. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس انسانوں سے ناراض ہے کہ اے انسانوں جہاں بھی ہیں, خواہ امریکن ہیں, خواہ مسلم ہیں, نان مسلم ہیں, کہ کیونکہ یہ جو دھوپ ہے, یہ جو سن لائٹ ہے, تو اس کی ارد گرد جو حلقہ ہے اس کو کرونا کہتے ہیں, اس کو کرونا کہتا ہے. یہ سن کی ارد گرد جو وائٹس لومینس سرکل ہے اور یا مون کی, تو اس کو کرونا کہتے ہیں, کرونا. تو اللہ تعالیٰ ناراض ہے کہ اے انسانوں آپ کرولوں میں گھما پھرا نہیں کرو, آپ میرے دھوپ میں کام کیا کرو, آپ حلال چیز کھایا کرو, آپ ایمانداری کے ساتھ کام کریں, تو آپ کے لیے کرونا کا عذاب اٹھ جائے گا. کیونکہ آپ لوگوں جہاں ہم دیکھتے ہیں سہولیات کی وجہ سے ہم سب تباہ ہیں. تو I am happy because my level is D. Let's see. کیونکہ مجھے زکام تو ہوا تھا, اس لیے میں نے ثابت کیا میں خود بھی اپنے ٹیسٹ کہ یہ کبھی 80 سے کم نہیں ہونا چاہیے. تو لاسٹ میسج میں رہے ہیں کہ آپ لوگ دھوپ میں بیٹھنا ہے. یعنی میں آئی ایم دا فرسٹ ریسرچر ان دی ورلڈ کہ کنکلوژن ہاؤ وی کین ٹرمینیٹ, ہاؤ وی کین پریونٹ and treat unlimited health problems just by using sunlight, ultraviolet B rays on skin in summer, at least 60 minutes in 2 days, especially Saturday and Sunday, jo este start, especially in midday time in Asia, Pakistan. Let's see, I am the first researcher in the world. Safe use, महफूज इस्तेमाल of sunlight, ultraviolet B rays on exposed skin of the legs and limbs in homes with cholesterol and diet, yani all her diet, no diet restriction, for 60 to 75 years healthy, wealthy and happy life in Pakistan. Let's see, because جھوٹ کے لوگ حقیقت کے لوگ خلاف ہوتے ہیں. پوری دنیا کا ایک ریسرچ ہے, حدیث ہے کہ آپ زمانے کو گالیاں نہ دیں, اور جب آپ گھومتے پھرتے ہیں تو اپنے ٹہنوں والا سکن ظاہر کا کریں. اگر میں جھوٹا تھا تو اللہ تعالیٰ مجھے تو ضرور سزا دے گا. لیٹس سی دس پاگل ڈاکٹر, دس وٹامن ڈی ڈاکٹر, کیونکہ میرا نام جو لوگوں نے رکھا ہے سو ہیپی, بیکاز دیر از نو پاگل ڈاکٹر, نو وٹامن ڈی ڈاکٹر with this name in the world. This Pagal doctor, vitamin D doctor should be the change of the world, because the people should be coming to Pakistan and they will be using cholesterol when they are using sunlight and skin, because the substrate is this, because that is 7-dihydrocholesterol converted to cholecalciferol. Cholecalciferol is the name of bone vitamin and cholesterol. So fats are my friends, fats are my friends. تو آپ اوائڈ کریں, بی بہترین ہے, بی ریس کریں, سی کنٹروورشل ہے, اور ڈی کی طرف نہ جائے, کیونکہ جس میں ڈی بون وٹامن ہارمون ڈی کی کمی ہو تو وہ اس میں تو بیماریاں. تو ذرا آپ اس لفظ پہ غور کریں. تو ہم ان بیماریوں کے مبتلا ہیں سالوں سے جو ان ممالک کا ہیں جہاں سن لائٹ نہیں ہوتا. ہمارے I am so happy because this patient just now 76 years and the EF is just 12%, and thanks God these are the giants. Any patient in the world which have this record, anyhow, the best award for the doctor, as the German says, is the recovery of the serious patient. The God should be asked, what was your duty? Human being on the earth, the God should be asked from every human beings, even from every living things after death. Let's see, if there is calculation on the job, this is very difficult to enter to the Jannat. But we should be try to do good for the human beings all, because we should be loved to one another.
Muslim, non-Muslim, because we are human beings and there is no border for any Muslim. One can go anywhere in the world because there is no demarcation from the God. This is just due to human beings. So most welcome to any people which is living in a country without sunlight. We are loving people, we are friendly people, we are not terrorists. Okay, thank you. Assalamu alaikum.